بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار تبلیغ کی، لیکن قوم سے سوائے تکذیب کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے سے انکار کر دیا تو ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جھنجھوڑ دینے کے لیے اس طرح گرفت میں لیا کہ ان پر بارشیں برسنا ختم ہو گئیں اور ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں، ان کی اولاد پیدا ہونی ختم ہو گئی۔ قوم بار بار انکار کر رہی تھی، لیکن نوح علیہ السلام صبر و تحمل سے انہیں جہنم کی آگ سے نکالنے اور دنیاوی مشکلات سے نکالنے کی تدبیر فرماتے ہوئے انہیں وہ طریقے بتا رہے تھے جن سے وہ اپنے آپ کو مصائب و آلام سے نکال سکیں۔ ناظرین، نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی جنہوں نے دن رات قوم کی دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچانے کے لیے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ایک کر رکھے تھے، لیکن قوم نے آپ کو گمراہ، جھوٹا، مجنون وغیرہ القاب دے رکھے تھے۔ سردار بولے کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی کچھ نہیں، میں تو رب کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، یعنی تم اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے سب جھوٹے ہو، کیونکہ تم سب ایک ہی دعویٰ رکھتے ہو، یا یہ کہ تم اپنے دعویٰ نبوت میں جھوٹے ہو، وہ تمہاری تصدیق کرنے میں جھوٹے ہیں۔ ناظرین کرام، نوح علیہ السلام کی قوم بولی، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنسار کیے جاؤ گے۔ ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو مار مار کر شدید زخمی کر دیا، آپ کو اونی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے گھر پھینک دیا اور یہ خیال کیا کہ آپ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، لیکن آپ اسی حالت میں نکل کر پھر انہیں دعوت حق دینے لگے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص جو لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا، اس نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو کہنے لگا کہ اے میرے بیٹے، دیکھنا اس بوڑھے شخص کے جال میں نہ پھنسنا، یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ باپ کی بات سن کر بیٹے نے کہا، اے میرے ابا، مجھے اتار دو اور اپنا ڈنڈا مجھے دے دو۔ باپ نے بیٹے کو اتار کر ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس چھوٹے لڑکے نے نوح علیہ السلام کے قریب آ کر آپ کو ڈنڈا دے مارا، جو آپ کے سر پر لگا، آپ زخمی ہو گئے، خون جاری ہو گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر نوح علیہ السلام نے رب کے حضور التجا کی، اے اللہ، تیرے بندے جو میرے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں اسے تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ، اگر تو اپنے بندوں کو زندہ رکھنا ہی چاہتا ہے تو انہیں ہدایت دے، یا اپنا کوئی فیصلہ کرنے تک مجھے صبر دے، تو بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، عرض کی، اے میرے رب، میری مدد فرما، اس پر کہ انہوں نے میری تکذیب کی۔ ناظرین کرام، نوح علیہ السلام نے قوم کو برباد کرنے کے لیے دعا اس لیے نہیں کی کہ آپ کو گالیاں دینے کی دھمکی دی گئی تھی یا آپ کو سنسار کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا، بلکہ صرف یہ وجہ تھی کہ اے اللہ، جیسے تو انہیں خود بتا دیا ہے کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے بغیر اور کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو ان سے ایمان کی توقع جب نہیں اور ان کی اولاد سے بھی سوائے بدکاری اور ناشکری کی امید نہیں، تو ان کو زندہ رکھنے کا کیا فائدہ، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ ناظرین کرام، نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری قوم کو غرق کر دیا جائے گا، تم اپنے اور ایمان والے لوگوں کو بچاؤ کے لیے کشتی تیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کشتی بناؤ ہمارے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ یعنی کافروں کے عذاب کی تاخیر کی کہیں دعا نہ کر دینا، کیونکہ ان کے غرق ہونے کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے۔
ابن اساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ کیسے کشتی بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ کشتی کا اگلا حصہ مرغ کے سر کی طرح بنانا اور اس کے درمیان کا حصہ پرندوں کے پوٹے کی طرح بنائیں اور پچھلا حصہ مرغ کی دم کی طرح بنائیں اور اس کے اطراف میں دروازے بنائیں، میخوں سے مضبوط کریں اور سوائے نیچے والی طرف کے ہر طرف تار کول کی لپائی کر دو۔ کشتی بنانے میں جبرائیل اور کچھ دوسرے فرشتوں نے بھی معاونت کی۔ کشتی کی لمبائی 300 ذراع، چوڑائی 50 ذراع اور اونچائی 30 ذراع تھی۔ ساگوان کی لکڑی سے تیار کی گئی تھی، جس کے تیار کرنے میں 2 سال صرف ہوئے۔ کشتی 3 منزلہ تھی۔ پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے، درمیانی حصہ میں پالتو جانور، چوپائے وغیرہ تھے، اور سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے حضرات تھے، اور اپنا زاد راہ یعنی کھانے پینے کی اشیاء رکھی گئی تھی۔ کشتی میں وہی لوگ سوار تھے جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا تھا۔ آپ کے 3 بیٹے اور ہر ایک کی زوجہ، اور نوح علیہ السلام خود اور آپ کی ایک زوجہ، گھر کے یہ 8 افراد تھے۔ 70 افراد اور تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ اس طرح کشتی میں سوار ہونے والوں کی کل تعداد 78 تھی۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو قوم آپ سے پوچھتی تھی اسے کیا کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا یہ سیلاب میں کام آئے گی۔ یہ سن کر قوم مزاح اڑاتی کہ اس علاقے میں پانی کا کوئی دریا نہیں تو اتنی بڑی کشتی بنانا کہ یہ پانی میں کام آئے گی، یہ تو سراسر حماقت ہے۔ کبھی کہتے پہلے تو تم نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب بڑھئی بن گئے ہو۔ اس طرح وہ تمسخر اڑا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اس طرح ذکر فرمایا، اور نوح کشتی بناتے ہیں، اور جب اس قوم کے سردار اس پر گزرتے ہیں اور اس پر ہنستے، بولے اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم ہنستے ہو۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اب طوفان آ رہا ہے، اس وقت تم کشتی پر سوار ہو جانا، تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور ایمان لانے والوں کو بھی ساتھ کشتی میں سوار کر لینا۔ یہ تنور کوفہ میں تھا، صحیح یہی ہے کہ عام تنور تھا جس میں آپ کی زوجہ روٹیاں پکاتی تھی، اسی سے طوفان کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا تو تنور نے جوش مارا، یعنی جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے اس طرح تنور ابلنا شروع ہو گیا، تو آپ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب طوفان آنے والا ہے۔ جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو حکم دیا کہ اب کشتی پر سوار ہو جاؤ، اور سوار ہوتے وقت اللہ کے نام سے ابتدا کرو۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کشتی پر سوار ہو کر اللہ کا نام لینے کا حکم دے کر واضح کیا کہ کشتی حقیقت میں اتنے بڑے طوفان سے نجات کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی اسے چلنا ہے، اور اسی کے فضل سے اس نے لنگر انداز ہونا ہے۔ آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ کشتی پر اعتماد نہ کرو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرو۔ جب طوفان کی ابتدا تنور سے ہو چکی تو آسمانوں کو پانی برسانے اور زمین کو چشموں سے پانی نکالنے کا حکم دیا گیا۔ آسمانوں اور زمین کے پانی نے مل کر ایک عظیم ہولناک منظر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی۔ زمین و آسمان کے پانیوں نے مل کر اتنی شدید طغیانی برپا کر دی کہ موجیں جب اٹھتیں تو بہت بڑے بلند پہاڑوں کی نظر آتی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اور وہ انہیں لیے جا رہی تھی، یعنی کشتی، ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب کو چلی اور 10 محرم کو جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہو گئی۔ کشتی 6 ماہ مسلسل طوفان میں رہی۔ 10 محرم کو طوفان سے نجات ملنے پر حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم نے روزہ رکھا۔ نوح علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھ تمام لوگوں، وحشی جانوروں اور دوسرے جانوروں کو بھی حکم دیا کہ سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھیں۔ ناظرین اکرام، حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ ان میں سے 3 مومن تھے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، جن کے نام سام، حام اور یافس تھے، اور آپ کا ایک بیٹا منافق تھا جس کا نام کنعان تھا۔ وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا جو غرق ہو گیا، چونکہ یہ منافق تھا، یعنی ظاہر طور پر مومن تھا اور در حقیقت کافر تھا۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے پر تھا۔ اے میرے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ وہ بولا، اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور ان کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں رہ گیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا گھوڑے پر سوار تھا، اترا رہا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ نوح علیہ السلام ان سے کہہ رہے تھے کہ آج اللہ کے عذاب سے اس کے رحم کرنے کے بغیر کوئی نہیں بچ سکے گا۔ یہی مکالمہ ان دونوں کے درمیان چل رہا تھا کہ طوفان کی اٹھنے والی موجیں ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئیں اور کنعان غرق ہو گیا۔